رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جس طرح اس کا نام ہے اسی کے مطابق تجارت کے احکام، شریعت کے احکام ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ، شریعت کے احکام، تجارت کے احکام آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ سلسلے میں ہم ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کام کاج نہیں کر رہے ہوتے اور کسی پیشے کی طرف جانے میں آر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بیکار بیٹھنا، فالتو بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیکار جو بیٹھا ہے وہ ظاہر بات ہے عبادت میں تو مصروف نہیں ہے، جب یہ کہا گیا کہ بیکار بیٹھا ہے۔ صحیح۔ ہاں، کسی نے ترک دنیا کر دیا اور زہد کی زندگی گزار رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو آفس کی نوکری ملے، سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر جاؤں تو میں جاب کروں، ورنہ میں جاب نہیں کروں۔ اگر تو اس کے گھر کے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک، تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ صحیح۔ اس کے والد باحیثیت ہیں، گھر میں اچھا گزارا ہو رہا ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ جب بعض اوقات تو والدین ہی تیار نہیں ہوتے بچوں کو جو ہے وہ کسی ایسی نوکری پر بھیجنے کے لیے جو ان کے اسٹیٹس کے مطابق نہ ہو۔ ٹھیک۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، کافی تنگی، کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، تنگی ہوتی ہے، قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچیں کہ جی ہم اگر بہت ہی اچھی اور اعلیٰ قسم کی جاب ملی تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ان کے ذہن میں چوائسز تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے، انسان بہتر سے بہتر سوچے۔ صحیح۔ لیکن اگر تو وہ بھوکے مر رہے ہیں لیکن کسی ایسے پیشے کی طرف جانا پسند نہیں کرتے کہ جی یہ تو حقیر پیشہ ہے، صحیح، ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، ٹھیک، تو یہاں ایک تکبر کا بھی شائبہ ہے۔ اچھا، کہ ممکن ہے وہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہے، صحیح، مطلب خود کو وہ بہت باعزت اور اس پیشے میں کام کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہوں، صحیح، کہیں ایسا کنسپٹ نہ ہو تو گناہ گار ہے۔ صحیح، پھر ضرورت ہے نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ صحیح، تو پیشے فی نفسی تو کوئی برے نہیں ہوتے، صحیح، سوائے مستثنی صورتوں کے۔ صحیح، اور کم آمدنی والے پیشے یا جس میں کپڑے میلے ہوتے ہوں، جس میں جو ہے وہ
بہت زیادہ اسٹیٹس نہ ملتا ہو، تو ایسے پیشوں کو برا نہیں کہا جا سکتا. صحیح. آپ دیکھیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ مختلف پیشوں سے وابستہ رہے ہیں. صحیح. کسی نے جو ہے وہ درزی کا پیشہ اپنایا، کسی نے بکریاں چرائیں، صحیح. کوئی جو ہے وہ لوہے کا کام سے وابستہ ہوا. ہمارے علماء کرام کے بڑے بڑے اکابر علماء، صحیح. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو غزالی کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس گاؤں سے ان کا تعلق تھا اس کا نام غزال تھا. غزالی تھا. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ غزال کہتے ہیں دھاگا بننے والے کو. صحیح. تو یہ دھاگا بننے کا کام کرتے تھے. صحیح. اسی مناسبت سے ان کا نام غزالی پڑ گیا. ٹھیک ہے. امام قدوری کا نام آپ نے سنا ہے؟ صحیح. یعنی فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے قدوری شریف. تو بنیادی طور پر تو یہ مصنف کا لاحقہ ہے، صحیح. کتاب کا نام نہیں ہے. صحیح. اب وہاں بھی یہ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ یا تو یہ ہانڈی بنا کر بیچا کرتے تھے، صحیح. عربی میں ہانڈی کو کہتے ہیں قدوری، صحیح. یا ان کے گاؤں کا نام قدوری تھا. صحیح. امام شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح. شمس الائمہ کا خطاب ہے. کتنا بڑا خطاب. کتنا بڑا خطاب ہے ان کو. صحیح. اور ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ حلوانی. حلوانی. یعنی ان کی مٹھائی کی دکان تھی. اللہ ہو. اور ان کے والد صاحب کو علماء کرام سے بڑی محبت تھی، ماشاء اللہ. اور وہ ان کے خدمت میں جو ہے وہ حلوہ پیش کیا کرتے تھے، مٹھائیاں پیش کیا کرتے تھے. تو والد صاحب کا پیشہ تھا، انہوں نے بھی کام کیا ہوگا، تو ان کے نام کے ساتھ ہی حلوانی کا لاحقہ لگ گیا. صحیح. درجنوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں صحیح. ایسے نام ملیں گے جب تاریخ کی کتابوں میں جاتے ہیں، بالخصوص علماء کے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جاتے ہیں، تو پرانے علماء کے جو پیشے تھے ان کے جو ہے وہ نام کا لاحقہ ہوا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کپڑے کا کام کیا ہے. تو سمجھداری یہ ہے کہ برے وقت میں جو بھی جائز پیشہ ملے، صحیح، جہاں سے رزق حلال آتا ہو، اسے اپنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہم جب اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو ہمارے باپ دادا، ہمارے دوستوں کے باپ دادا، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے جو نا باپ دادا کیا تھے؟ غریب لوگ تھے. صحیح. اتنے پیسے والے نہیں تھے، اور فقر و فاقہ ایک عام سی بات تھی. صحیح. جب قیام پاکستان کے بعد لوگ آئے ہیں، صحیح، تو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. سب کچھ چھوڑ کر آئے. تو یہاں یہ تھوڑی ہے کہ سب آ کر آفیسر بن گئے تھے. صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ رزق کا ایک تو سسٹم ہے. صحیح. نصیب سے ملتا ہے. صحیح. محنت بھی شامل ہوتی ہے، نصیب بھی شامل ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ. تو کوشش انسان کرے. صحیح. بے روزگار بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں اچھی ہے، بات نہیں. خاص طور پر جس کے حالات ایسے ہوں اور وہ یہ سمجھے کہ جی یہ میں پیشہ اختیار کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. زندگی کے اندر اب بیرون ملک چلے جائیں، ہر دوسرا آدمی آپ کو ملے گا کہ میں نے آ کے ہوٹل میں برتن دھوئے ہیں، صحیح، میں نے آ کے یہ کام کیے ہیں، میں فٹ پاتھوں پر سویا ہوں، میں یوں کیا ہے، مجھے یوں کیا ہے، میں نے یہ کام کیے ہیں. تو وہاں ہر دوسرا آدمی آپ کو یہی کام کرتا ہوا ملے گا، یہ اسٹوریاں بتاتا ہوا ملے گا. اور وہ واقعی کوئی صرف کہانیاں نہیں ہیں، حقیقی جو ہیں وہ کہانیاں ہیں، لوگوں پر یہ حالات گزرے ہیں. تو صرف پیشے کو جو ہے نا وہ کمتر سمجھ کے، برا سمجھ کے اختیار نہ کرنا اور لوگوں کے قرضوں پر گزارا کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. بعض پیشے ہیں مثال کے طور پر جن میں ناپاکی کا عنصر شامل ہے، جیسے فقہاء کرام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ کوئی پچنے لگاتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں لگائے جاتے تھے، حجامہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر خون نکلتا ہے، ہاتھ آلودہ ہوتے ہیں، اگرچہ کہ دھونے سے پاک ہو جائیں گے، بس ایک کراہیت اور گھن کا ایک تصور ہے، اور جو پاکی اور ناپاکی کا معاملہ ہے وہ اس سے وابستہ ہے. تو اس پیشے سے ذرا دور رہے گا آدمی. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل کا میکینک بن سکتا ہے یا ریڑھی لگا سکتا ہے یا کوئی چھوٹے موٹے اور کام کر سکتا ہے تو اس کے کرنے میں کیا آر ہے؟ کسی قسم کی آر نہیں ہونی چاہیے. تو پیشے جو ہے وہ جائز اور حلال پیشے سارے اچھے ہیں.
مدی چینل کے ناظرین، بہت مفصل ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بے روزگار ہے اور ایسے ہی گھر کے اندر بیکار بیٹھا ہے، اس کی وضاحت بھی مفتی صاحب نے کر دی کہ بیکار سے ہماری مراد کیا ہے، یعنی کام کاج نہیں کر رہا، حالانکہ گھر کے اندر تنگی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک بہت پیارا جواب ملا کہ کوئی بھی حلال پیشہ اختیار کر لیا جائے، بیکار بیٹھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر یا قرض والا راستہ اختیار کر کر مزید اپنے آپ کو آزمائش میں ہی ڈالنے والی بات ہوگی۔ تو لہذا اللہ عز و جل کی یہ تقسیم ہے کہ ہر آدمی امیر نہیں ہو سکتا، ظاہر ایک تقسیم کا ایک نظام ہے، تو اس کے اندر جو حلال آپ کو روزگار مل رہا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اختیار کر لیا جائے، انشاءاللہ عز و جل نیت صاف ہوگی، اس شعبے میں محنت ہوگی تو ترقی بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو لہذا اس چیز کو آر محسوس نہ کی جائے کہ یہ میرے منصب کے مطابق نہیں ہے، میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا تو اس میں میری بے عزتی ہوگی۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر تکبر کی بھی بو آ رہی ہے، تو لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دی اور لی جاتی ہیں، ان کا لینا اور دینا کیسا ہے؟ مطلب کہ اس میں سود کب شامل ہوتا ہے، کون سی شرائط پہ رکھی جائے تو سود کا خدشہ ہوتا ہے، اور اگر یہ جائز ہے تو کن شرائط پہ جائز ہے؟ انشاءاللہ زور عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں۔ اگر ہم ایک کسٹمر سے 1000 روپیہ بل لیتے ہیں لیکن اس چیز پہ ہمارا خرچہ 100 روپیہ یا 200 روپیہ آتا ہے، تو کیا بقیہ رقم ہم پہ جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ اللہ تاریخ مصطفیٰ آباد ڈرائیورز۔ حضرت عرض یہ ہے کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں۔ میں جہاں مجھے لوگ لے کے جاتے ہیں، اگر وہ اس سے آگے مجھے لے کے جائیں، کرایہ طے ہوا ہے، وہ اگر مجھے اس سے زیادہ پیسے نہ دیں اور میرا اس سے مطالبہ کرنا کیا؟ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ یہ ٹیکسی والا جو سوال ہے نا، یہ انشاءاللہ اس کو قسطوں پر سامان مفتی صاحب جو لیتے ہیں اس میں جو شرائط ہوتی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تو وہ سوال پوچھا ہے کہ پورا رسالہ جس پر لکھا جائے، ٹھیک ہے، تفصیل کون کون سی خرابیاں ہیں جن سے جو ہے وہ قسطوں کا کام ناجائز ہوتا ہے، کیا کیا ایسی ہوتے ہیں جس سے جائز ہوتا ہے۔ ایسی باتیں تو بیان کر تو دوں میں، لیکن سوال وہ پوچھا جائے کہ جن سے یہ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم بیان کر دیں بھی یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، یہ شرط ہو تو ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گرد و پیش کیا نظام ہے۔ صحیح، ہر دوسرے محلے میں اس طرح کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، صحیح، ہر شہر میں کھلی ہوئی ہیں، اور مختلف لوگ مختلف شرائط کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صحیح، کچھ ناجائز چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں، جیسے پینلٹی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کام جو ہے وہ قسطوں کا کام لوگ کرتے ہیں کہ جی ادھار میں آپ کو دیا، کتنے مہینے کے ادھار میں دیا، 3 مہینے کے ادھار میں دیا، اچھا یہ جی 2000 روپے قیمت ہے، ٹھیک ہے، اچھا اگر 4 مہینے کرو گے تو پھر 2500 ہو جائے گی، صحیح، 5 مہینے کی تو 2500 ہو جائے گی۔ تو یوں قسط اگر لیٹ ہو جائے یا مدت پر رقم ادا نہ کی جائے صحیح، تو پھر لوگ جو ہے ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید اس چیز کی قیمت بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سودی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے قسطوں کے کام کے حوالے سے کچھ ملکیت کے تعلق سے بھی مسائل ہیں، تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی کیا شرائط ہے۔ کیا شرائط؟ تو ان شرائط کو اسکین کروایا جائے، ٹھیک، تو یا تو میل کر دیں ایسے کسی شرائط نامے کو، یا فون پر جو ہے وہ معلومات کر لی جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے یہ کالر تھے جنہوں نے قسطوں کے حوالے سے سوال کیا تھا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ دارالفتہ اہل سنت میں ڈائریکٹ کال کر لیں اور اپنا مسئلہ بیان کر کر، یا کوئی اس طرح کی ڈیل یہ کر رہے ہیں جس میں کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں، تو ڈائریکٹ اگر آپ بات کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ سیونگ کا کام ہے، اگلے کالر تھے، اب یہ لیتے ہیں 1000 روپے مثال کے طور پر ریپیئرنگ کا ریپیئرنگ، اور 1000 لیتے ہیں، خرچہ 100 روپے کا آیا۔ اس میں تو یہ ہے کہ یا تو پہلے دیکھ لیں، معائنہ کریں، صحیح، معائنہ کرنے کے بعد جیسے مختلف آئٹم
کا مختلف ایک طریقہ ہے. جیسے کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہوا تو کھڑے کھڑے کھول کے بھی کوئی نہیں دیکھتا, کہتے ہیں چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب دیکھیں خرابی کہاں ہے, پھر اس سے رابطہ کریں اور کہے کہ یہاں خرابی ہے اور اس کام کے میں اتنے پیسے لوں گا. 1000 کیا یہ 5000 روپے مانگ لیں. ایک ڈیمانڈ ہے نا. جب دونوں رضامند ہیں تو کسی قسم کی شرعی قباحت نہیں آئے گی. لیکن اگر معاملہ یہ ہوا کہ صرف ایک تار ٹوٹا ہوا ہے اور وہ تار جوڑنا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ کا تو بورڈ جو ہے نا ریپلیس ہوگا یا بورڈ میں جو ہے نا کام ہوگا, اور اس پر ایسا تاثر قائم کیا کہ بہت بڑا خرچہ ہوگا اور بہت بڑی محنت ہوئی. ایک دھوکہ دینا پایا گیا, تاثر ایک قائم کیا گیا کہ اس میں تو یوں معاملہ ہے, اور پھر ڈیمانڈ زیادہ کی گئی. تو یہاں تو دھوکہ دہی کا عنصر ہے. لیکن آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی اس کے تو رم میں مسئلہ ہے, اس کی صفائی ہوگی اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا, پوری تفصیل بتا دی. تو اسی طریقے سے گاڑیوں کا معاملہ ہے, دیگر الیکٹرانک جو چیزیں ان کا معاملہ ہے. آپ کسٹمر کو خرابی بتا کر ڈیمانڈ کریں, جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر ایک کام کھولتے ہیں تو دوسرا کام بھی نکل آتا ہے. پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ بھی یہ کام بھی نکلے گا. گاڑیوں میں ایسا زیادہ تر ہوتا ہے. تو پھر وہاں جو عرف کے مطابق پیسے لوگ لیتے ہیں عام طور پر وہ پیسے مانگے جائیں. تو عرف سے زیادہ نہ مانگے جائیں, کیونکہ یہ یہاں معاملہ لے دے کر اجرت مثل پر آئے گا. کہ ایک چیز پہلے سے طے نہیں تھی تو وہ اجرت مثل کی طرف لوٹے گی, یعنی جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے. تو پھر وہاں زیادہ کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا. نیگوشیشن تو ہوئی نہیں ان کی. کام اچانک نکل آیا تو اب عرف سے زیادہ وہاں نہیں لیا جا سکتا. ٹیکسی ڈرائیور تھے, یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو طے کرتے ہیں بعض اوقات جو پیسنجر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر کافی اندر تک لے جاتے ہیں اور سامان بھی نہیں دکھایا, اور بہت اس میں دشواریاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اصل میں ٹیکسی ایک پوری فیلڈ ہے اور کئی طرح کے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. جیسے کسی نے ٹیکسی کسی کو بھیجا, بچے وغیرہ کو, وہ اسٹاف سے جا کے گھر تک لے آیا. اب اس کا موڈ بدل گیا. تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ ٹیکسی والے, ایک وہ جاننے والا تو چلا جاتا ہے لیکن عام ٹیکسی والے اس پر پیسے مانگتے ہیں. اور بنتے بھی ہیں. انہوں نے اس کو انگیج تو کیا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ 200-250 روپے نہیں مانگیں گے, وہ 50 روپے لے کے چلا جائے گا. تو وہاں بھی اس کا بنتا ہے. عرف یہی ہے. پھر یہ ہے کہ کسی نے صدر تک ٹیکسی کی مثال ہے, ٹھیک ہے, اب اسے خیال آیا کہ جامع گلا تو اس کو جانا ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے ریٹ اور ہیں اور وہاں تک کے ریٹ اور ہیں. تو جو ان کا اصل سوال تھا وہ بالکل صحیح ہے. یہ زیادہ کرائے کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو یہاں تک بات کی تھی, آپ یہاں تک جا رہے ہو تو اتنے پیسے میں اور لوں گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ پھر واجبی مانگے, یہ نہ ہو کہ ایک ہوتا نا کہ یہاں سے کسٹمر اٹھایا ہے اور وہاں چھوڑا ہے تو اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک جو ہوتا ہے پیچھے سے ایک بندہ چل کر آ رہا ہے اور تھوڑا اور آگے جانا ہو تو تھوڑے سے پیسے اور بڑھا دیتے ہیں. تو یوں جو عرف کے مطابق ہو اس کا یہ تقاضا کر سکتا ہے, اس کا حق ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. اچھا, اس میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جیسے میں گیا مثال کے طور پہ رکشے والے کے پاس گیا, ٹیکسی والے کے پاس کہ فلاں مقام پہ جانا ہے تو آپ کیا پیسے لیں گے. اس نے کہا بھی اتنے پیسے ہم لیں گے. اب میں نے اس کو پوری بریف نہیں دی کہ بھائی فیملی بھی ہے, فیملی کے ساتھ سامان بھی ہے. گھر کے آگے جب ٹیکسی آئی تو اب میں نے سامان بھی اتار رہا ہوں, فیملی بھی, بچے بھی. تو میرا اس انداز میں ڈیلنگ کرنا کہ اس کو پوری بات ہی میں نے نہیں بتائی. تو یہ ڈیلنگ کس طرح کی جائے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیکسی کے اندر جب گنجائش ہے نا 4 افراد بیٹھنے کی, تو ٹیکسی والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ 2 بندے کیوں بٹھا رہے ہیں. ٹیکسی جو بندہ کروا رہا 2 بندے بیٹھے ہیں, ایک بیٹھے, تو اس پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب وہ اس کا ایک نخرہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے. تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہو جائے گا کہ اگر 2 بندے بیٹھ گئے. اور وہ اصل اعتراض ہوتا ہے سامان پر. بعض اوقات خاص طور پر بندہ جو ہے ایک دوسرے سے شفٹ ہو رہا ہے یا زیادہ سامان ہے تو وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہا. بعض گاڑیوں میں ڈگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
اب وہ اوپر رکھنے میں بھی اس کا جنگلہ جو ہے نا وہ کتنا بھاری ہے اور کتنا ہلکا ہے. تو سامان کے حوالے سے تو لازمی طور پر بتایا جائے کہ بھئی سامان ہمارے پاس اتنا ہے. ہاں فیملی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مین روڈ پہ کھڑے ہو کے اس سے بات کریں گے. صحیح. جب بات ہو جائے گی پوری پھر کہیں گے وہ ہمارا گھر ہے نا تیسرے محلے میں وہاں چلنا ہے. یہ تو بتانا پڑے گا یہ کہ بھئی یہ معاملہ یوں. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے. صحیح. پچھلے دنوں میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا تو ٹیکسی والے نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا فائدہ تو دیکھتے ہیں. صحیح. اور کہیں گاڑی جام ہو جائے رش کے اندر گھنٹوں لگ جائیں. صحیح. ہمیں جو ہے نا 1 روپیہ زیادہ نہیں دیں گے. صحیح. حالانکہ ہمارا فیول جل رہا ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ہے نا وہ سارا منافع جو ہے پھنس گئے ہوتے ہیں. اچھا دیکھا جائے تو اصولی طور پر تو جو ان کی ہوئی تھی معاہدہ ہوا تھا وہی جو ہے نا دیے جائیں. لیکن میں نے عرب امارات میں دیکھا ہے. صحیح. کہ وہاں کی ٹیکسی کا میٹر سگنل پر کھڑی ہو نا جب اس وقت بھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا. مطلب ویٹ میں کھڑی ہوئی گاڑی اس میں بھی چل رہا ہے. اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے. اگرچہ اس کی اسپیڈ وہ نہیں ہوتی صحیح جو نارملی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے. وہ اس میں بھی پیسے چارج ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور دبئی کی ٹیکسی تو بہت مہنگی ترین شمار کی جاتی ہے. صحیح. تو یہاں جو ہے خدا ترسی ضرور ہونی چاہیے کہ مطلب ہم نے ٹھیک ہے اس سے 200-250 روپے کی بات کی. صحیح. ہم ذرا سوچیں کہ اس کا 250 روپے کا تو فیول چلا گیا ہوگا. صحیح. اچھا پھر جب گاڑی گرمی کے موسم میں خاص طور پر رش میں پھنسی ہوئی ہو نا تو توانائی اور محنت بھی زیادہ صرف ہو جاتی ہے. صحیح. تو جن کے پاس استطاعت ہو یہ موقع ہوتا ہے صدقے کا. صدقے کا اور سخاوت کا موقع ہوتا ہے. صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف غربا کو بانٹیں گے. تو ایک محنت کرنے والے کو مزدوری کرنے والے کو بھی اگر آپ تھوڑا زیادہ دے دیں گے یہ بھی اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں جو باتیں بیان کی گئیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات چیز خریدتے اور جتنی اس کی قیمت بنتی اس سے زائد اسے عطا فرما دیتے. تو یہاں تو جو ہے وہ بن بھی رہا ہے. اور ممکن ہے کہ بعض لوگ اسے عرف کا حصہ سمجھتے ہوں. مجھے اب کوئی تحقیق نہیں ہے کہ ٹیکسی والے اس کو عرف کا حصہ سمجھتے ہیں نہیں لیکن دیکھا یہ ہے کہ اکثر لوگ دیتے نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بعضوں کا راستے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اب بیچارہ یہاں سے جا رہا ہے وہاں سے جا رہا ہے. نہیں ہڑتالیں اور یہ وہ اب اسے نہیں پتا تھا کہ جی مظاہرہ ہے اس روڈ پر. صحیح. اب بیچارہ کہیں اور سے لے کر جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں. صحیح. یہ بہتر اور معتدل طریقہ ہے. ابھی چل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں اور دین جو ہے وہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ غالباً بازار گئے گھوڑا خریدنے کے لیے. تو سامنے والے نے جو قیمت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا اتنے کا نہیں بلکہ یہ اس سے زیادہ کا ہے. تو پھر بات یہ آگے چلی کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بیعت کی ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. تو جب اس طرح کی صورت بن جائے کہ ہم کسی ٹیکسی میں ہیں یا کسی رکشے میں ہیں, بارش ہو گئی, پانی بھر گیا, ظاہر اس کا رکشہ استعمال ہو رہا ہے, ٹیکسی استعمال ہو رہی ہے, فیول اس کا جل رہا ہے, تو خیر خواہی کی نیت سے کہ وہ آپ کو مسلمان بھائی ہے 150 روپے اگر ہم اوپر دے دیں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا, اس کا دل خوش ہوگا, خیر خواہی ہوگی. لیکن ظاہر دور بڑا نازک ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے, ہمارے پاس سے جائے نہیں, تو ایسی صورت میں وہ برکتیں بھی نہیں ملتی. تو سلسلہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم خیر خواہی بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اشرفی انڈیا سے بول رہا ہوں. میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارا کرانے کا دکان ہے, ہم کو وقتاً فوقتاً رقم کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم غیر مسلم سے پیسے لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگ ادھار لے جاتے ہیں، جب ادھار واپس لوٹانے کے لیے آتے ہیں تو وہ پورا نہیں دے کے جاتے، آدھا دے کے جاتے ہیں کہ جی یہ اس میں تخفیف ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ادھار دیتے وقت بتا دیا گیا تھا کہ اتنے ہیں، مثال کے طور پہ 1200 روپیہ دیا گیا ادھار، اب جب وہ ادھار دینے کے لیے آتے ہیں تو 1000 روپیہ دیتے ہیں، 900 روپیہ دیتے ہیں، ایسے کرنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو محمد طفیل اطاری عرب شریف کے شہر جبیل سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک دوست نے گاڑی لی ہے قسطوں پر، اور اس میں ایک شک یہ ہے کہ اگر آپ کی قسط لیٹ ہوئی تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا یا ڈبل قسط دینی پڑے گی۔ تو کچھ معلومات ہوئی تھی کہ اس طرح یہ ناجائز ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ میں یہ گاڑی لے چکا ہوں، اب واپس تو ہوتی نہیں، بیچ دوں یا اس کے لیے رہنمائی فرما دیں کہ اب میں کیا کروں جو نا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ طفیل بھائی عرض کرتے ہیں، ویسے اس پہ کلام تو ہو چکا ہے لیکن مزید انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ مفتی صاحب انڈیا سے کال تھی کریانہ کی، یعنی پرچونی کی ان کی زبان ہے، اور ہندو بھی آتے ہیں اور 2 وقت پیسے وغیرہ کچھ فرمایا تھا۔ کافر کے ساتھ جو ایسا معاملہ کرنا جس کے اندر جو سود کی تعریف پر پورا اترتا ہو، صحیح، تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی، صحیح، مسلم اور حربی کے درمیان ربا حرام نہیں ہے، صحیح، تو ایسا کوئی معاملہ کرنا ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، جب نفع مسلمان کو آ رہا ہو۔ صحیح، یہاں جو یہ پیسے لیں گے قرضے میں تو اس کا جو نفع ہے لوٹاتے وقت زیادہ کر کے لوٹائیں گے، صحیح، اور بغیر کسی سبب کے لوٹائیں گے۔ ہوتا نا کاروبار کیا تو ایک سبب پایا گیا نا۔ صحیح، سود کہتے ہیں اس پیسے کو، اس زیادتی کو کہ اس زیادتی کے مقابل میں کچھ بھی نہ ہو۔ صحیح، 1 لاکھ روپے لیے اور 1,10,000 روپے لٹائے ہیں، 10,000 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں کوئی نہ کوئی مال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ قرضہ لیں گے اور نفع دیں گے اسے غیر مسلم کو، تو اس کی اجازت علماء نے نہیں دی۔ اس صورت سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے، ناجائز ہے یہ صورت۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر تھے ہمارے، وہی یہاں بھی یہ صورت پائی جا رہی ہے کہ ادھار لیتے ہیں لوگ مثلا 1200 روپے اور پھر دیتے ہیں 1000 روپے۔ بس یہ پیسوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا معاملہ ہے، صحیح، دل نہیں چاہتا حق ادا کرنے کا۔ صحیح، ظاہر بات ہے مال جتنے میں خریدا ہے اتنے پیسے ان کے اوپر واجب الادا ہیں، صحیح، اتنے ہی ادا کرنے ہیں۔ صحیح، کوئی بارگیننگ کرنی تھی تو سودا کرتے ہوئے کرنی تھی، صحیح، کہ بھئی نہیں مجھے یہ بجائے 1200 کے 1000 کا بیچ دو۔ صحیح، اس وقت تو ضرورت تھی، آپ نے جیسا تیسا لے لیا۔ صحیح، اب سودا ہونے کے بعد ان کے اوپر ڈیو ہو گئے تو پیسے، صحیح، واجب الادا ہو گئے، تو اس کا ایز اٹ از لٹانا ضروری ہے۔ صحیح، اگر یہ نہیں لٹائیں گے اور جس کے پیسے ہیں وہ راضی نہیں ہوتا تو حق العبد میں مبتلا ہوں گے۔ صحیح، اور جو مال کی محبت ہے یہ خاص یہی تو موقع ہے مال کی محبت کی جو مذموم صورت ہے، صحیح، جس کی مذمت کی جاتی ہے کہ ایک شخص کا حق ادا کرنا ضروری ہے نہیں ادا کرنا، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ جو بخل کی تعریف کی گئی ہے وہ یہی تعریف کی گئی ہے صحیح، کہ آپ پر جو ہے نا وہ ادا کرنا واجب ہے اور آپ نہیں کر رہے۔ ایک غلط روش ہے، اور لوگ ایک عادت ہوتی ہے بعض اوقات خاندانی یا فطری عادت ہوتی ہے، یا اس نے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے کہ جناب یوں کرنا چاہیے تو سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، حالانکہ یہ زندگی نہیں ہے، ایک غلط روش ہے۔ صحیح۔ یہ طفیل بھائی تھے ہمارے شریف سے، وہ قسطوں پر گاڑی لی اور قسط لیٹ ہو گئی تو وہ جرمانے والی صورت آ گئی ہے، تو گاڑی واپسی بھی نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا سودا کہ جو بے فاسد کی تعریف پر پورا اترتا ہو، صحیح، تو واجب الفسخ ہوتا ہے۔ صحیح، اس سودے کو ختم کرنا اور جائز شرائط کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر فقہاء کرام نے اس پر مزید تفریحات بھی بیان کی ہیں۔ تو پہلی صورت تو یہی ہے کہ اس سودے کو ختم کریں اور جو جائز طریقہ ہے اس کے مطابق یہ سودا کریں۔ بالفرض کوئی بھی راستہ نہیں ہے، صحیح، کیونکہ بعض اوقات شخصی معاملات میں تو لچک آ جاتی ہے،
لیکن اداروں کے ساتھ معاملات کیے جائیں تو وہاں لچک کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. صحیح. تو اب اس کی مثال میں یہ عرض کروں گا جیسا کہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں صحیح ہمارے علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص اپلیکیشن بھرے گا کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایگری ٹو پے انٹرسٹ اف آئی لیٹ، اگر میں لیٹ ہوتا ہوں تو میں ادا کروں گا سود. صحیح. تو اس کی یہ رضامندی گناہ ہے. صحیح. کہ وہ سود دینے پر جو ہے وہ راضی ہوگی. اب کسی نے کھلوا لیا اور استعمال بھی کر لیا، ابھی سود کا موقع آیا نہیں، صحیح، سود نہیں پڑنے دیا، تو وہ استعمال کرنا ناجائز نہیں کہلائے گا. صحیح. ناجائز تھا یہ مرحلہ جب اس نے یہ فارم بھرا، رضامندی ظاہر کی. صحیح. اسے کہا یہ جائے گا کہ آپ اس کریڈٹ کارڈ سے نکلو. صحیح. اور اس طریقے کو ختم کرو. صحیح. لیکن اگر اس نے کوئی ایک آدھ ڈیل کر لی تو وہ ڈیل پرفیکٹ رہے گی، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح. اس کو دوسرا گناہ اس وقت ملے گا کہ جب وہ لیٹ کر دیتا ہے اور سود دینے کا مرتکب قرار پا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دوسرا گناہ اس وقت ملے گا. صحیح. پہلے ایک گناہ تو اس نے کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں اب یہ معاملہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں ممکنہ طور پر نکلنے کی اور خلاصی حاصل کرنے کی. کم از کم اس کیفیت پر لازمی طور پر عمل کیا جائے کہ پینلٹی کا موقع ہی نہ آنے دیا جائے. صحیح. ٹھیک. یہ ہم بتا رہے ہیں سودا ہو گیا، سودا ہوا، وہ ناجائز صورت میں ہوا. ٹھیک ہے. اب بعد میں کیا کیا جائے یہ اس کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے. سیم ایسی ہی صورتحال انشورنس کے معاملے میں پیش آتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ انشورنس پالیسی لے لی، اس کا جو ہے پریمیم وغیرہ بھی ادا کر دیا اور جو پہلی سال کی قسطیں وہ ادا کر دیں. تو اب اس کے بعد پھر اسے ہوش آیا کہ یہ تو میں نے ناجائز کام کیا ہے، سودی معاملہ ہے. صحیح. میں بات کر رہا ہوں لائف انشورنس کی. صحیح. کیونکہ جو جنرل انشورنس ہوتی ہے اس میں تو پیسے واپس ملتے ہی نہیں. صحیح. تو وہ قمار والا معاملہ ہے. صحیح. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ پالیسی ختم کرے. صحیح. لیکن اگر پالیسی ختم کرتا ہے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. صحیح. جو اس نے جمع کروایا ہوا ہے. عام طور سے جو ہماری معلومات ہیں 3 سال کے بعد اگر پالیسی ختم کی جائے تو پھر جتنا اس نے جمع کیا ہے اتنے ہی پیسے مل جاتے ہیں. صحیح. اور پھر زیادہ عرصہ ہوگا تو پھر نفع کے ساتھ ملتے ہیں. صحیح. اب کسی نے 1-1.5 سال کی مدت میں توبہ کی اور وہ سوال پوچھتا ہے کہ اب کیا کروں میں. صحیح. تو اسے اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اتنا عرصہ تک رقم بھرتا رہے. صحیح. جب تک اس کی اپنی جمع کی ہوئی اصل رقم پوری طور پر واپس ملنے کا وقت نہ آئے. وقت نہ آ جائے. تو جب ایسا موقع اسے مل جائے کہ اب یہ پوری رقم نکال سکتا ہے، صحیح. اس وقت تک پیسے بھرے، اور جب وہ موقع آ جائے تو پھر یہ پالیسی ختم کر دے. صحیح. کیونکہ وہ ایک سودی معاملہ ہے. صحیح. اور جو بھی اضافہ ملتا ہے وہ سودی طریقے سے ملتا ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں ہمیں ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ جب بھی ہم کوئی معاہدہ کر رہے ہیں تو اس معاہدے کو کرتے وقت ہمیں یہ چیک کر لینا چاہیے کہ آیا جو میں یہ سگنیچر کر رہا ہوں اس شک پر میں ٹک لگا رہا ہوں جبکہ یہ ناجائز ہے، تو اولاً تو اسی وقت ہم نے گناہ کر لیا. پھر اس کے بعد آگے کی جو صورتحال بیان کی گئی، جو پلینٹیاں لگتی ہیں کس وقت پر ادا نہ کرنے پر، وہ ایک ناجائز صورت ہوتی ہے. اور اس کا حل یہ بتایا کہ وہ صورت ہی نہ آنے دیں. آپ جو رقم طے ہوئی تھی ماہانہ اس کو وقت پر ہی بھرنے کی کوشش. معاہدہ جائز نہیں ہے. تو پہلا تو ظاہر ہے وہی گناہ گار ہو گیا. سمجھے کہ ہم نے اس کی اجازت دی تھی. تو پہلی غلطی تو وہی کر دی ہم نے کہ جب ہم نے اس پہ سائن کیا، حالانکہ وہاں سائن نہیں کرنے تھے. اسی وقت جس طرح آج سوال کیا گیا اسی وقت مفتی صاحب سے سوال کر کر پوچھ لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کی صورت ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو وہیں سے انشاءاللہ عز و جل بچت کا راستہ مل جائے گا، ورنہ پھر پھنس جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم حل تلاش کرتے ہیں تو مسائل آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے اندر ایک دھوکے والی صورت آپ نے بیان کی کہ جب آدمی کسی دکان پر جاتا ہے، کمپیوٹر لے کر جاتا ہے تو وہ وہاں سے پھر صورتیں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آج کل بارش کا بھی موسم ہے تو گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، کار خراب ہو گئی، بہت ساری. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی وہ کام مطلب 1 منٹ کا کام ہے، لیکن سامنے والا اس کے 1000-2000 یہ دیکھ کر کے اس کے ساتھ فیملی بھی ہے، بچے بھی، اب یہ تو پریشان ہے، اب تو جو بولیں گے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. تو سمجھائے نا کیا. تو وہ کام بتا کر مانگ رہا ہے. صحیح. کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے،
آپ کے بائک میں یہ پرابلم ہے صحیح اور میں یہ حل کرنے کے اتنے پیسے لوں گا. صحیح. اور وہ پرابلم بالکل صحیح بتا رہا ہے. صحیح. تو اب وہ روڈ پہ کھڑا ہوا جو ہے وہ بلا وجہ تو دھوپ نہیں کھا رہا. صحیح. تو وہ تو دکان چھوڑ کے چھوٹا سا جو نا ٹھیلا لگا کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی میں جو لوگ گزریں گے صحیح ہے وہ مجھ سے کام کروائیں گے. صحیح. تو ایک تو ہوتا ہے نا محلے میں دکان ہے اور پراپر کسٹمر ہیں اور صحیح. تو وہ وہیں سے کام کروانے آتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی پرابلم آ گئی. صحیح. اس طرح کے کاریگر جو ہے وہ اسی لیے دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. کہ ہم زیادہ پیسوں میں کام کریں گے. تو اگر تو وہ بتاتا ہے کہ جی میں یہ کام ہے اور یہ کام میں اتنے کا کروں گا, اگرچہ کو باہر کوئی 50 روپے کا کرتا ہو صحیح لیکن یہ اس کے 1000 روپے مانگتا ہے. صحیح. تو اس نے دھوکہ نہیں دیا. صحیح. کام پرفیکٹ بتایا کہ یہ خرابی ہے اور میں یہ دور کرنے کے لیے یہ پیسہ لوں گا. صحیح. تو یہ تو بارگیننگ ہے. ٹھیک. اس کا حق ہے کہ وہ جو محنت ہے وہ اس کے جو پیسے بتائے. صحیح. اور لیکن یہ ہے کہ اخلاقیات کے خلاف ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے جیسے میں نے گاڑی لیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کی, معلومات ہی نہیں ہے. اب وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے بھی ہاں, تو وہ دھوکہ دینے کی صورت پائی جائے گی نا. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی اس میں تو جو ہے نا وہ فلاں مسئلہ ہو گیا اور فلاں مسئلہ ہو گیا, اور پتہ چلا کہ مسئلہ کوئی نہ ہو, کوئی بھی نہیں, صرف جو نے ایک تار لانی تھی. صحیح. تو اب وہ غلط بیانیاں کر کے جو ہے نا وہ جو پریشرائز کر رہا ہے کہ اس میں تو اتنا بڑا کام ہے, مجھے تو اتنی دیر لگے گی. تو اب وہ جو غلط بیانیاں کرے گا پھر وہ دھوکے کی صورت پائی جائے گی. تو وہ دھوکہ ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جو پھر زیادہ پیسہ لے رہا ہے اس سے زیادہ, صحیح, تو وہ ایک غبن فاحش کی صورت ہے, وہ اس کے حق میں ناجائز کا پائے گی. ٹھیک ہے جی, مزید کال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کامران گمان ہے, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست ہیں, ان کو مجھ سے کچھ قرضے کی ضرورت پڑی تو میں ان کے آگے انکار نہ کر سکا, تو میں نے بینک سے 4 لاکھ او ڈی منظور کرائی تھی, تو وہ بینک والے پیسے وہ تو میں نے اپنے دوست کو دے دیے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. اب مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ جو بینک کا سود ہے وہ تو میں دے رہا ہوں, جو میں نے پیسے اپنے دوست کو دیے ہیں تو کیا اس سے میں اس کا سود لے سکتا ہوں, یا ان سے صرف ادھار جو پیسے دیے وہی لے کے تو جو سود ہے میں نے ان کو بینک کو دینا ہے وہ مجھے دینا پڑے گا, یا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں تنویر اتاری بات کر رہا ہوں لندن سے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک جگہ پہ سوٹ سلوانے کے لیے دیا, سوٹ کے دن کی بات طے ہوئی تھی کہ 10 جنوری کو ملے گا مجھے, لیکن سوٹ کی ٹرائل بھی 8 جنوری کو ہونی تھی, لیکن جو سوٹ سینے والا تھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر ہمیں زبردستی اس سے کام کروانا پڑا. لیکن جو اس میں کافی ہمیں دیر بھی ہوئی اور خلاصہ یہ ہے کہ اس نے وقت پہ کام کیا وہ بہت زبردستی اور ہمیں بہت تکلیف ہوئی. اس کے بعد جو چیزیں اس سے کہی تھی وہ اس نے کیا بھی نہیں کام. تو اگر 6000 روپے میں یہ بات ہوئی تھی فار ایگزامپل, لیکن اس نے ہمیں سیٹسفائی نہیں کیا, کیا ہم اسے یہ اس کی رضامندی پہ 5000 یا 4500 روپے دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, دوست کو قرضہ دیا بینک سے لے کر 4 لاکھ روپے, اب یہ بینک کو سود دیں گے, کیا کریں؟ قرآن پاک کی جو کئی آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بروز محشر کچھ لوگ ہائے آتا کریں گے. صحیح. یعنی میں ہلاک ہو گیا, اور وجہ یہ بیان کریں گے کہ میں اپنے اہل خانہ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا, میں اپنے جو ہے رشتہ داروں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا, یعنی ان کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ کے یا ان کے مفادات کے لیے یہ غلط کام کرتا رہا. صحیح. اب یہاں دیکھیں یہ کیسی ہمدردی ہے. ایک معیار ہے شریعت کا معیار, وہی حقیقی معیار ہے. صحیح. اب بظاہر تو انہوں نے ایک ہمدردی کی ہے, صحیح, کہ اس کو سودی قرضہ اٹھا کر اس کی مدد کر دی ہے. صحیح. یہ کیسی ہمدردی ہے جس پر یہ خود جو ہے ہلاکت میں, وہ ہلاکت کے راستے پہ چل پڑے ہیں, مستحق کے نار ٹھہرے ہیں. صحیح. اور جس پر انہیں توبہ کرنا واجب ہے, صحیح, جس پر انہوں نے گناہ کا کام کیا, تو ایسی صورتیں ممکن ہیں بن جائیں. صحیح. جیسے جان بچانے کے لیے جو ہے وہ مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. صورت ہے. تو اگر تو صورت کوئی ایسی تھی کہ جناب کوئی آدمی مر رہا تھا اور کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا تھا اور انہیں مجبوری میں وہ کام کرنا پڑا, وہ مجبوری
جو شریعت کے معیار پر مجبوری کہلاتی ہے. صحیح ہے. تو ممکن نہیں ہے سارے الزامات ان پر نہ ہوں جو لگائے گئے، لیکن اسے ایک کاروباری قرضے کی ضرورت تھی، نفع کمانا تھا اس کو زیادہ، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا، وہ کرایہ برداشت کرنے کی طاقت تھی، لیکن اپنا مکان بنانا تھا، اس کے لیے صرف سودی قرضہ لے کر دیا. تو یہ وہ صورتیں ہیں جو منفیت اور سہولت اور زیب و زیبائش والی صورتیں ہیں. صحیح. تو سود جیسا حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سود مجھ پر آئے گا یا اس پر آئے گا. صحیح. جب آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے صحیح تو اس پر کیا تفریحات پر گفتگو کی جائے. صحیح. تو سرے سے کام ہی حرام ہے. تو انہوں نے جو قرضہ دیا ہے پر تو سود لینا جائز نہیں ان کے لیے. سود لینا تو ادارے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت قانونی طور پر باؤنڈ ہو چکے ہیں. صحیح. نہیں دیں گے تو جیل جائیں گے. صحیح. تو وہاں جو کچھ بھی کرنا یہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے. صحیح. اس شخص سے تو یہ کچھ بھی نفع نہیں مانگ سکتے. صحیح. یہی اس کا جواب. ٹھیک. اسی طرح یہ ہمارے کالر تھے، سوٹ سلوایا انہوں نے، اور وہ جو بھی ڈیلنگ تھی بھائی 10 جنوری جو بھی تاریخ تھی اس پر نہیں مل رہا، یا مل رہا ہے تو وہ پورا جو انداز بتایا تھا سلوانے کا وہ نہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رضامندی کے ذریعے 6,000 طے ہوئے مثال کے طور پر، تو کیا ہم 5,000 دے سکتے ہیں اس کو جبکہ وہ راضی بھی ہے؟ اصل میں تاریخ جو ہے نا وہ یعنی ڈیٹ جی کام کروانے کے اندر ایک اہمیت ہے اس کی. صحیح. جیسے ایک ادارہ ہے، اب اس ادارے کا جنریٹر خراب ہو جاتا ہے. صحیح. اب جنریٹر نہ ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر نہیں چلتے، لائٹیں نہیں جلتی، جو تاریخیں گزرتی ہیں نا صحیح اسی اعتبار سے نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. صحیح. مطلب میں صرف سوٹ کو نہیں لے رہا، اوور آل ڈیٹ پر گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مینٹیننس کا کام ہو گیا، کوئی چیز کا آرڈر دیا ہوا ہے وہ بن کے ڈیٹ پر ہی ہوتے ہیں سارے کام تقریباً. تو اس کے لیٹ ہونے پر بہت سارے لاسز برداشت کرنے پڑتے ہیں. اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے. صحیح. لیکن جو قیمت طے ہوئی ہے وہ تو اس محنت اور مزدوری پر طے ہوئی ہے نا. صحیح. جو اس نے کر کے دینی ہے. تو وہ محنت اور مزدوری کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ جب اس نے کام پورا کیا ہے، پورا کام کر دیا اس نے، صحیح، تو کیسے جو ہے وہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ جناب اس نے جو کام کیا اس کے پیسے کاٹے جائیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دونوں کو ایک ریٹ باؤنڈری بنانی چاہیے. صحیح، کہ بھئی آپ کو ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں، اس تاریخ تک کوئی آثار نظر نہیں آئے ہم کینسل کر دیں گے. صحیح. جیسا کہ عید کے سوٹ ہوتے ہیں. صحیح. درزی لیٹ ضرور کرتا ہے. صحیح. لیکن وہ 90-95% سوٹ دے دیتا ہے، مطلب عید رات تک فارغ کر دیتا ہے. صحیح. ہو سکتا ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے نا وہ میل جل والا ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہو گیا اس میں 4-6 سوٹ سلوائے میں 1-2 دے چکا ہوں، صحیح، کر لے گا گزارا. تو تعلقات جہاں تو وہاں ایسا کر بھی لیتے ہیں درزی. لیکن 90-95% یا سے زیادہ وہ کھینچ دیتے ہیں، چاند رات کو فارغ کر دیتے ہیں. تو ایک ریڈ لائن مقرر کر لینی چاہیے اس طرح کاموں میں کہ بھئی یہ کام ہم کروا رہے ہیں، اس تاریخ تک کیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارا آرڈر کینسل، ہم یہ کام کسی اور کو دے دیں گے. صحیح. یہ ہے بچت کا راستہ، مصلحت والا راستہ. صحیح. اس میں فریقین لڑیں گے بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. اور پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اب کیا کریں گے؟ صحیح، سرے سے نہ کروائیں، اس سے پھر یہ راستہ اپنایا جا سکتا ہے. تو یہ جو فیلڈ ہے نا اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے. صحیح. کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں ہے. صحیح. ایز پر کیس صورتحال دیکھی جائے گی، کس کا کیا لاس ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے. معاہدہ کینسل کر کے نیا کرنے جائیں گے، پتہ چلا 10 دن اور بڑھ جائیں گے. صحیح. نئے بندے سے کروائیں گے. تو یوں دیکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. ٹھیک. سر ابھی جیسے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں جب یہ ایک معاملہ آیا کہ اس نے اپنے دوست کے لیے سود لیا، بینک سے قرض لیا، اب کیا مکلف ہوتے ہیں جب کوئی ہمارے پاس قرض لینے آتا ہے، یا کوئی کہ اب ہم پر یہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا کہ اب ہم لازمی اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو؟ شریعت اس حوالے سے کیا فرما؟ دیکھیں بعض صورتوں میں تو مطلب ہم قطع نظر اس کے کہ وہ سودی قرضہ نہیں تھا، صحیح، اس پر بات کر لیں. ٹھیک. کہ قرضہ مانگنے آیا ہے تو کیا ہمارا قرضہ دینا ضروری ہے اس پر؟ صحیح. عمومی طور پر تو قرضہ جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے.
دیں گے تو ثواب ہے، نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات دینا ضروری بھی ہو جائے گا. صحیح. ایک شخص جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے. صحیح. کوئی بھی اسے دینے کے لیے تیار نہیں پیسے. صحیح. تو اسے قرض حسنہ دینا ضروری ہو جائے گا. تاکہ کچھ مطلب کہ دو صورتیں ہیں نا، یا تو آپ اس کی مدد کریں. صحیح. یا اسے قرضہ دیں. صحیح. تو یہاں تو وہ صورت ہے کہ اس کی مدد کرنا جو ہے نا وہ اہمیت اختیار کر جائے گا. تو وہ اگر مدد کے بجائے قرضے پر راضی ہے، صحیح، تو قرضہ سے دے دیں. ٹھیک. تو یہ ضروری صورتوں میں بھی بہت ساری شکیں آ جائیں گی. صحیح. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ایک کال کو ہم شامل کر لیتے ہیں. جی. وسیلہ نیو بغداد مردان، یہاں پر یہ ایک رواج ہے کہ فرض کے ایک آدمی کسی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا موٹر سائیکل ہے اور یہ میں نے آپ پہ بیچ دیا ہے اور آپ سے 1 لاکھ روپے لے لیے، اور پھر وہی موٹر سائیکل جو ہے دوبارہ اس کو دیتے ہیں 1,20,000 پہ، یعنی وہ 20 لاکھ روپے زیادہ کچھ اس طریقے سے کرتے. کیا فرمائیں گے؟ ایک تو صورت جو انہوں نے سوال میں پوچھی ہے اتنی واضح نہیں ہے. آگے پیچھے کا پس منظر بھی واضح نہیں ہے. لیکن اتنا عرض کر دوں کہ سود سے بچنے کی صورتیں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک شخص جو ہے وہ اسے قرضہ لینا ہے اور دوسرے کو نفع بھی دینا ہے. صحیح. تو کیا ایسے جائز طریقے ہیں جن کو سامنے رکھ کے وہ دوسرے کو نفع دے سکتا ہے؟ صحیح. تو اب ان طریقوں کو جو ہے وہ علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور فون پہ بھی نہ سیکھے. صحیح. جو علماء بتا سکتے ہیں بالمشافہ جا کے ڈیٹیل کے ساتھ پوچھیں. ہم نے بھی اپنے دارالفتہ میں اس حوالے سے ایک پورا بروشر بنایا ہوا ہے. صحیح. کوئی پوچھنے آتا ہے تو زبانی بتا کے اسے لکھا ہوا بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی نہ کرے. صحیح. کوئی رانگ نمبر نہ لگائے. صحیح. تو یوں ایسے طریقے تو بہت سارے ہیں. صحیح. انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے اور سود سے بچا جا سکتا ہے. صحیح. مدی چل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوئی. بہت سارے مسائل سیکھنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہماری مختصر سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا کرم کر دے کہ ہم بالکل جائز جو طریقے ہیں اس کے مطابق ہی ہم اسے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. کسی کو قرضہ دینے میں سود کا معاملہ، قسطوں پہ سامان دینے میں سود کا معاملہ، اس طرح کی جو یہ خرافات ہمارے معاشرے میں شامل ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. رزق حلال ہمیں کمانے، کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.